حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک اسوہ کامل بنا کر بھیجا، انسانیت کے لیے ایک طریقہ کار کہ ایک انسان زندگی گزارے، وہ مرد ہو کہ عورت، تو اس کے لیے ایک نمونہ، ایک پہچان کہ سب سے اعلیٰ معیار کے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں، سب سے اعلیٰ معیار کا برتاؤ کیا ہو سکتا ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے واضح کھول کر رکھی۔ اس دین کو اللہ رب العالمین نے اس دین کی بنیادیں دو رکھی ہیں۔ پہلا ہے قرآن مجید، جو ہم کو طریقہ بتلاتا ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے، اور اس قرآن مجید میں جو احکامات ہیں جو ہماری اپنی عملی زندگی کو لے کر، جو ہماری اپنے پرسنل زندگی کو لے کر، جو ہماری اپنے تعلق اللہ رب العالمین سے جو ہے اس کے معاملے میں، جو ہمارا اپنا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان کو لے کر زندگی کے ہر گوشے میں انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے کے ہیں، یہ سارے احکامات ہم کو قرآن مجید میں نظر آتے ہیں۔ جب قرآن مجید ہمارے لیے واضح ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو عملی طور پر کہ ہمارا جو تعلق ہمارے رب سے ہونا چاہیے وہ کس انداز سے اگر ہم کریں تو سب سے بہتر ہو سکتا ہے، اگر ہمارا اپنا تعلق ہمارے والدین سے کس انداز سے اگر ہو تو سب سے بہترین ہو سکتا ہے، وہ بتلانے کے لیے ہمارا اپنا تعلق، جو کاروباری تعلقات ہم اختیار کرتے ہیں، ان کاروباری تعلقات میں سب سے بہترین تاجر ہم کس کو کہہ سکتے ہیں، وہ بتلانے کے لیے اور زندگی کے ہر گوشے کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خود اللہ کے نبی کی زندگی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی آپ بہت اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق ایک انسان کا برتاؤ ہوتا ہے جو انسان کسی کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ ہمارے اگر اخلاق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوں تو ہمارا جو تعلق ہمارے خالق کے ساتھ ہے، ہمارا اپنا رشتہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عابد اور معبود کا رشتہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے عابد ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارا تعلق ہمارا اور ہمارے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، انسان اس کو کیسے ادا کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اخلاق۔ اخلاق کا مطلب برتاؤ، ہم کس انداز سے کس سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، کس کے حقوق کی ادائیگی ہم کس انداز سے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان کے جو حقوق ہیں، انسان کا جو تعلق ہے، وہ اگر اتم درجے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان کا تعلق عبادت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین کو انسان کے تمام اشیاء کا مہیا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے معاملے میں، اپنے انسان کے حقوق کے معاملے میں اللہ رب العالمین مکمل ہے۔ لیکن انسان کا تعلق اپنے رب سے جو ہونا چاہیے، اس کی مثال اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بنایا کہ عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیں، جو فرض 5 عبادتیں ہیں ہمارے سامنے، ان کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، اور ان کو اپنے اعلیٰ معیار پر، کہ سب سے اونچا معیار، نمازیں اگر ادا کرنی ہے تو نماز کا سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کی مثال ہے۔ روزہ رکھنے کے معاملے میں جو اخلاص اور جو اللہ رب العالمین سے روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو تقوی پیدا کرنے کی صفت ہونی چاہیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتم درجے میں ہم کو ملتا ہے، کامل درجے میں ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے روزہ رکھا، اللہ کے نبی نے جیسے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے جس انداز میں حج انجام دیا، اس سے بہتر نہ کوئی کر سکتا تھا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سب سے اونچے معیار پر قائم ہیں اللہ رب العالمین کے حقوق کے معاملے میں۔ وہیں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق بندوں کے ساتھ کیسے تھا، ہم بحیثیت انسان جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے مختلف رشتے ہوتے ہیں، مختلف تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک ہیں جو خونی رشتے ہیں جن کا ادا کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں انسان کے سسرالی رشتے،
ایک ہوتے ہیں انسان کے اپنے دوست احباب یا پھر جو اس کے اپنے خاندانی یا پھر خونی رشتے نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک محبت کی بنیاد پر، الفت کی بنیاد پر کسی سے کوئی تعلق قائم کر لیتا ہے، دوستی کی بنیاد پر، وہ ایک رشتے الگ طریقے کے ہیں۔ اور ایک عام رشتہ ہوتا ہے جو انسان کا ایک مسلمان بھائی سے ہوتا ہے، وہ ایک رشتہ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت انسان، ایک انسان کے ساتھ رشتہ انسان کا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، انسان کا انسان سے رشتہ انسانیت کی بنیاد پر۔ اور وہیں اس کے ساتھ ساتھ حیوانات سے بھی انسان کا کیا تعلق ہونا چاہیے، حیوانات سے بھی کیا برتاؤ ہونا چاہیے، وہ بھی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھرپور انداز سے ملتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ یہ جو عنوان ہے یہ بیان کرنا اس لیے انتہائی اہم ہے کہ آپ کو کئی ایک نوجوان یا پھر کئی ایک جو ویسٹرن کلچر سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، ان کی اپنی زبانوں سے آپ نے سنا ہوگا، اور میری حال ہی میں ایک شخص سے گفتگو ہوئی تھی جس کی بنیاد پر میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بیان کیا جائے۔ تو ان کا اپنا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں عبادت کے اعتبار سے۔ یعنی نماز ہم کو دیکھنی ہے تو اللہ کے نبی کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، ہم کو کوئی اور عبادت جو ہم اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اسوہ ہیں۔ لیکن حالات کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، حالات کی ترقی کے اعتبار سے اگر ہم کو کوئی کام انجام دینا ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتے۔ اور کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی تمہارے لیے، اللہ کے نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہیں، ایک رول ماڈل ہے، ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے کہا، اس کی تشریح کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو اسوہ حسنہ کہا، اللہ کے نبی جیسے دوسروں کی زندگیاں ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی کی زندگی بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی زندگی اسوہ کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اس بات کا انکار کرتے ہوئے آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی زندگی کے تعلق سے یہ بات ہم کو مان لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مرد، ہر عورت کے لیے، وہ 15 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو یا بوڑھی ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ کامل ہے، رول ماڈل ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہم کو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی بھی حصے میں ہم کو اگر کوئی نور کی ضرورت ہے، کوئی روشنی کی ضرورت ہے، کوئی مسائل کے حل کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں تلاش کریں، اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی اسوہ نکالے گا، کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین اس میں ہمارے لیے حل پیش کرے گا۔ یہ بات مان لینا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں اللہ کے نبی کی زندگی کو 3 اعتبار سے تقسیم کرتے ہوئے کچھ مثالوں کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا جو معاملہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی تمہارے لیے اسوہ ہیں، اسوہ کامل ہیں، رول ماڈل ہیں۔ ہم کو اگر انسان بننا ہے بہترین انداز سے تو ہم اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تول کر دیکھیں گے، ہمارے اپنے اوصاف کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعتبار سے ہیں تو ہم بہتر انسان ہیں۔ اگر میں اپنے آپ کو بہتر شوہر بنانا چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو بہترین باپ بنانا چاہتا ہوں، بہترین والد بنانا چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے ماڈل ہے۔ یہ ہمارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات ابتداءً جو ہماری اپنی عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، جو تقسیم میں نے آپ کے سامنے کی، وہ یہ پہلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت عام انسان جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک عام انسان کو جن لوگوں سے برتاؤ ہوتا ہے، ایک تو اپنے ماں باپ ہو گئے، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ انسان کا برتاؤ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے اپنے پڑوسی ہو گئے، پڑوسی کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، اس میں اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ کیسے ہیں۔
سب سے پہلا اور اہم رشتہ اس میں اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کا بتلایا ہے۔ ماں باپ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، والدین کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے شوہر اور بیوی کے رشتے کی جو اہمیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ آپ کی اپنی بیویوں کے ساتھ تھا، ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ ان 9 بیویوں کے حقوق اللہ کے نبی نے کس انداز سے ادا کیے ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کیا نشان راہ رکھی ہے، وہ ایک شوہر کو تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کئی ہمارے اپنے نوجوان ایسے ہیں کہ ان سے سوال اگر کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے سے پہلے بحیثیت شوہر اللہ کے نبی کی کیا صفات تھیں، آپ نے کیسے اپنی بیویوں کو ڈیل کیا، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا تو اللہ کے نبی نے اس کو کیسے مکمل کیا، جیسے ہماری اپنی بیویوں کے مسائل ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی کی بیویوں کے مسائل بھی تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کو کیسے ٹیکل کیا، یہ جاننا نکاح کرنے سے پہلے ایک شوہر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیا ہم نے دیکھا کبھی کہ اللہ کے نبی بحیثیت شوہر ہمارے لیے کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم کو نمونے ملتے ہیں، کیا ہم کو آئیڈیلزم اس میں ملتا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر اعتبار سے بحیثیت باپ اللہ کے نبی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی اپنی اولاد سے کیسے ڈیل کیا کرتے تھے، بحیثیت شوہر، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت خاندان کا ایک فرد، بحیثیت معاشرے کے ایک فرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ تو اگر ہم بیویوں کے اعتبار سے یا پھر ازدواجی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اچھے واقعات ہم کو نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، واقعہ افک آپ کو معلوم ہوگا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، جب واپس لوٹ رہے تھے تو لوٹنے میں اندھیرا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارغ ہونا تھا، ضرورت پوری کرنی تھی، وہ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح فجر کے موقع پر جیسے ہی صبح کا موقع ہوتا فوری طور پر نماز فجر ادا کرتے اور قافلے کو لے کر آگے نکل جاتے۔ قافلہ آگے نکل گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چھوٹ گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی یہ ہوتی قافلہ آگے نکل جانے کے بعد ایک آدمی کو ذمہ داری دیتے، وہ قافلے کی جو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، ضروری سامان ہو جاتے ہیں، کسی کے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی انسان چھوٹ جاتا ہے تو اس کو لے کر آنے کے لیے ایک انسان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ تو ایک صحابی اس کے ذمہ دار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت پوری کر کے جب تک واپس لوٹی، قافلہ آگے نکل چکا تھا، وہ تھک ہار کے رو کر وہ اپنے جگہ پر جو بیٹھی ہوئی تھی وہیں پر سو گئی مٹی میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ اب تقریباً مدینہ پہنچنے سے قبل ہی منافقین جو تھے، جو اللہ کے نبی کو لے کر، اللہ کے نبی کی زندگی کو لے کر جن کے دلوں میں سوالات ہوا کرتے تھے، اب ان کو موقع مل گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفس پر، آپ کی عزت پر کچھ انگلی اچھالنے کا۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس لوٹ کر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئیں، گھر واپس لوٹ گئے۔ لوٹنے کے بعد اب ہم دیکھیں اگر ہمارے اپنی بیوی اور شوہر کا ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو فوری طور پر انتظار کیے بغیر جلد بازی میں ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کس طریقے سے ہمارا اپنا برتاؤ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، نہ ان پر کوئی تہمت لگائی، اللہ کے نبی نے نہ ان کو کوئی سرزنش کی، نہ طعنہ دیا، نہ طنز کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کو خاموش اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اللہ کے نبی نے اس واقعے پر کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ خاموشی اللہ کے نبی نے اختیار کی۔ اب اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، اللہ کے نبی اور مدینے میں یہ سارا واقعہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ دن بدن ان کو مرچی مسالے لگا کر باتوں کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ تک یہ واقعہ کچھ نہیں پہنچا۔ حضرت عائشہ کے وہاں پر واپس آ جانے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے گھر جا کے کچھ دن آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ کچھ دن گزر گئے، تقریباً 1 مہینے کا وقت گزرا، تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کی خبر پہنچی کہ لوگ ان کے سلسلے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، آپ نے نہ ان کے بارے میں کچھ برا کہا نہ کچھ اچھا کہا۔
بلکہ اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہو اور اللہ رب العالمین اس معاملے میں فیصلہ کرے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اس لیے کہ شوہر ہے، شوہر ہی اگر اس بات کا انکار نہ کرے، اگر ان کی پاک دامنی کی گواہی شوہر ہی نہ دے تو اور کون دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کرنے کا کہا۔ جب اللہ رب العالمین نے ان آیتیں نازل فرمائیں تو آیت نازل فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے، آ کر اللہ کے نبی نے آیتیں سنائیں کہ اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر تھوڑی سی جھڑپ ان دونوں کے درمیان ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لائے، جو کہ حضرت عائشہ کے والد ہیں، جو سمدھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے سامنے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی، آپ اس کی صلح کروا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حالانکہ آپ دیکھیں ایج ڈیفرنس کتنا تھا دونوں کے درمیان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 55 سال سے زائد تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سے 18 سال کی رہی ہوگی اور اس سے کم رہی ہوگی۔ اتنا ایج فرق ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم اپنے والد کے سامنے کوئی صفائی دینا چاہتی ہو، کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ سکتی ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں کہنا چاہتی، آپ ہی کہیں، وَلَا تَقُلْ إِلَّا حَقًّا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو اتنا احترام دے رکھا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے اتنا قریبی تعلق قائم کیا ہوا تھا۔ کچھ شوہر ہوتے ہیں جو بالکل بیویوں سے ایسے تعلق اختیار کرتے ہیں، زبان زیادہ نہیں چلانا، کچھ نہیں کہنا، ان سے کچھ زبان سے کچھ سننا نہیں چاہتے ان کے، بلکہ اللہ کے نبی نے اتنا ان کو رتبہ دیا ہوا تھا، خود سمدھی کے سامنے کہہ رہے ہیں آپ اگر کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہہ سکتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نہیں، آپ ہی کہیے، وَلَا تَقُلْ إِلَّا حَقًّا، لیکن جو کچھ ہوا اس کو ویسے ہی بیان کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب دیکھیں کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو اہمیت دی تھی، جس کی بنا پر اتنا ایج ڈیفرنس ہونے کے باوجود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہی والے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو ایک چماٹا دیا، ایک تماچا مارا، مارنے کے بعد کہا کیا کہتی ہوں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی سچ کے سوا کچھ اور کہاں سے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگاتی ہو، تم یہ کہتی ہو کہ جھوٹ یعنی سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی پیچھے آتی ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے آپ کو نہیں بلایا تھا، بلکہ آپ واقعے کا مسئلے کا آپ حل نکالیں گے، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا تھا۔ تو اس کے بعد پھر بات چیت ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ سارا مسئلہ پیش آتا ہے۔ آپ اس واقعے سے اس بات کو اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک اللہ کے نبی کا تھا۔ بولنے کی آزادی جو ہونی چاہیے ایک بیوی کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انداز میں دی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ کبھی دین کے مسائل کو لے کر، کبھی دینداری کے نام پر، کبھی کوئی اپنی بہادری کے نام پر بیویوں کو گویا بند زبان کر کے رکھ دیتے ہیں، منہ ان کا بند ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا زندگی کا مسئلہ ہم کو نہیں ملتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیلزم ہم کو اس میں نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے نبی ہر کسی کو کہنے کا موقع دیتے، عورت ہے ہی صحیح لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بیوی اس کو اتنی اہمیت دیتے کہ اپنی بات رکھنے کا اور اپنی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا جو انداز ان کا تھا وہی بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی اہمیت اور کتنی عزت سے ان کو نوازا تھا۔ اسی طریقے سے کبھی کوئی معاملات گھر میں پیش آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے مشورہ لیا کرتے تھے، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایک مسئلے میں پریشان تھے، ان کی بیوی نے ان سے اس معاملے میں ایک مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت جلالی طبیعت ہے، بہت غصے والے اور بہت رعبدار انسان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تم کو اس سے کیا لینا دینا، تمہارے اپنے معاملات تم کرو، یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، میں اس کو حل کر لوں گا، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کی بیوی ان سے کہتی ہیں کہ ہماری اپنی جو بچی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی زوجیت میں تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی،
ان کا مسئلہ ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں آپ مجھے کسی بھی مشورے میں شامل نہیں کرتے، مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں کسی مشورے میں آپ کو مشورہ دوں، میرے اپنے مشورے سے آپ قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت حفصہ جو ہماری اپنی بیٹی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات چیت کرتی ہیں اور اتنے معاملات میں مشورہ دیتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ اتنا زیادہ بول جاتی ہے کہ اللہ کے نبی اس سے دن بھر غصہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو یہ حق دیتے کہ وہ اپنی بات رکھیں، اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے ہوئے تھے، مکہ گئے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ اب عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، صحابہ کرام پورے احرام باندھے ہوئے نکلے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، بعد میں انہوں نے بیٹھ کر صلح حدیبیہ کی، لیکن اس بار کہا کہ آئے ہو عمرے کے ارادے سے لیکن واپس لوٹ کر جانا پڑے گا۔ صحابہ کرام غصے میں ہیں، تیار نہیں ہیں کہ ہم احرام باندھ کر نکلے ہیں، طواف کیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوئے، اپنی زوج محترمہ سے، ہماری اپنی ام المؤمنین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا پیش کیا کہ میں آیا ہوں ارادے سے، صحابہ کرام تیار نہیں ہو رہے۔ تو اس موقع پر ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اگر خود آگے بڑھ کر اپنا سر منڈوا لیں تو سارے کے سارے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہیں پر سر منڈوا لو، یہیں سے واپس لوٹ کر جانا ہے، لیکن صحابہ کرام تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے آپ، ایک بیوی کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے باہر نکل کر ایک صحابی کو بلایا، اپنا سر منڈوانا شروع کیا، تو فوری طور پر صحابہ کرام نے ویسے کرنا شروع کر دیا، احرام نکال دیا اور اپنے جو سر کے بال تھے وہ منڈوانے انہوں نے شروع کر دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے پرسنل معاملات میں بلکہ جو اہم معاملات ہوتے اس میں بھی اپنی بیویوں کو اللہ کے نبی نے یہ مرتبہ دیا تھا، یہ رتبہ دیا تھا کہ وہ جو بھی مشورہ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو قبول کیا کرتے تھے۔ تو ہماری اپنی زندگیوں میں یہ رول ماڈل ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ۔ اب دیکھیں آپ، فائنینشیل پرابلمز کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بنو نذیر ایک باغ تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جھاڑ تھے، کھجور کے درخت تھے۔ سال میں ایک مرتبہ جب فصل آتی تو اللہ کے نبی اس مکمل فصل کو بیچ دیتے اور اس سے جو خرچ آتا اس کے ذریعے تمام گھروں میں راشن اللہ کے نبی دلوا دیا کرتے تھے۔ اس سے اتنا مال آتا کہ سال بھر وہ مکمل ہو جاتا۔ تو فائنینشیل مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی مکمل ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ دیگر ان کے اپنے احساسات کا خیال رکھنا، ان کی اپنی ضروریات کا خیال رکھنا، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو رول ماڈل نظر آتے ہیں۔ کبھی کوئی مسئلہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں کہ لمبی ناچاخی ہو، لمبی مدت تک اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسئلہ پیش آتا اس کو آسانی سے حل کرنے کی کوشش کرتے، اور خود اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الدنیا متاع خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا انسان کے لیے نعمتوں کی جگہ ہے، مختلف قسم کے نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، مالا مال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین نعمت المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہم کو ملتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیویوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، جو واقعات میں نے آپ کے سامنے بتائے، جب بیوی روٹھ جائے، جب بیوی ناراض ہو جائے تو اس موقع پر کیسے ڈیل کرنا ہے، واقعات کے ذریعے ہم کو سمجھ میں آیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک بات یہ نصیحت سمجھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المرأة كالضلع، یقیناً ایک عورت پیچھے والی جو پسلی ہماری ہوتی ہے، جو تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس جیسی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ فَإِن ذَهَبْتَ،
اگر تم اس بات کا ارادہ کرو کہ تم اس ٹیڑھی ہڈی کو سیدھا کرنے جاؤ تو وہ ٹوٹ جائے گی، اگر تم اس کو ویسے ہی رکھتے ہوئے فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اور تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو، اس کے ساتھ رہنا چاہو، تو وہ ٹیڑھی رہے گی لیکن تم اس کے ساتھ آسانی سے زندگی گزار سکو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو بہترین انداز سے نصیحتیں ملتی ہیں، اور اسی طریقے سے بیویوں کو کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم کو جو عورتوں کے سلسلے میں جو نصیحتیں ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسوف کا واقعہ تھا، چاند گرہن لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے دوران مجھے حضرت جبرائیل نے جہنم کی سیر کروائی، جہنم مجھے دکھائی گئی، جہنم میں نے کثرت سے عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی عورتیں کیوں کثرت سے ہوں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفرن العشیر، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ اسی لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کا انکار کرتی ہیں، شوہر کا انکار کرتی ہیں، شوہر کے گویا اپنے شوہروں کے نعمتیں جو وہ دیتے ہیں یا پھر شوہروں کا جو برتاؤ ہوتا ہے اس کا انکار کرتی ہیں، اس کو چھپاتی ہیں، وَيُكْفَرْنَ الْإِحْسَانِ اور وہ احسان نہیں مانتی، احسان فراموشی کرتی ہیں۔ لَوْ أَحْسَنْتَ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَيْتَ، اگر تم زندگی بھر ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرو اور اس کے بعد فَإِن رَأَتْ شَيْئًا اگر وہ کوئی چھوٹی سی چیز تم کو دیکھ لیں، اگر زندگی بھر اچھا برتاؤ رکھو، زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، لیکن اگر کوئی چھوٹی سی چیز وہ دیکھ لیں تو پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کہتی ہیں مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ، کوئی خیر ہی مجھ کو نہیں ملا، زندگی بھر احسان کیا لیکن ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے وہ پوری زندگی کے احسان کو فراموش کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ مجھے کوئی تم سے خیر نہیں ملا۔ یہ اللہ رب العالمین نے مزاج میں رکھا ہے، لیکن فوری طور پر خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے موڈ کو تبدیل کر لیتی ہیں، اپنے مزاج کو تبدیل کر لیتی ہیں، جیسے غصہ جلدی آتا ہے ویسی محبت بھی زیادہ جلدی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ ایموشنل، کچھ سینٹیمنٹ خواتین میں زیادہ رکھا ہے، تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، غصے میں کیسے رہنا ہے، خوشی میں کیسے رہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین مثالیں ہم کو ملتی ہیں، اور بھی واقعات ہیں، ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہوا اللہ کے نبی کا معاملہ، ایک بحیثیت شوہر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا ہم کو مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے بحیثیت رشتہ دار، والدین کے سلسلے میں ہم دیکھیں اللہ کے نبی نے کتنی اہمیت سے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے کو ہمارے سامنے بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یتیم رکھا تھا، آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ جب 6 سال کی عمر کے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے دور میں جن لوگوں کے والدین تھے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ کے نبی والدین کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، خود قرآن مجید میں ہم کو ڈھیر سارے احکامات ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، ایک اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اگر والدین کسی انسان سے ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین اس شخص سے ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو کیا، نہ صرف یہ کہا، بلکہ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا، اور صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم بھی اللہ کے نبی نے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اپنے اول وقت پر ادا کرنا۔ صحابی نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا سب سے بہترین عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا۔ صحابی نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا۔ راستے میں اللہ رب العالمین کے جہاد کرنے کو اللہ کے نبی نے ماں باپ سے کم رکھا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا اس سے کہیں زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ صرف کہا نہیں اللہ کے نبی نے، بلکہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، نوجوان تھے، ایسے موقع پر آئے جب کہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے لوگوں کی کمی تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس جب وہ آئے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نوجوانی دیکھی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا هل لک من والدان، کیا تمہارے کوئی والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی میری والدہ زندہ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ واپس، الزمہا، اپنی ماں کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی ماں کی خدمت میں تم رہو. فَإِنَّ، یقیناً تمہاری اپنی ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو ملتی ہیں جو ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلاتی ہیں. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی زندگی میں ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے. وہ کرسچنز ہوں، وہ غیر مسلم ہوں، جو ہمارے اپنے ساتھ رہنے والے ہندوز ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوتا ہے اور ایک مسلمان کا اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. وہ کیوں ہیں؟ یہی تعلیمات کی بنیاد پر ہے. ایک مسلمان ڈرتا ہے کہ میری والدین میری جنت ہے، اگر وہ مجھ سے چھوٹ جائیں تو میری جنت میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی. لیکن غیر مسلم اس کو خیال ہی نہیں ہوتا، وہ اولڈ ایج ہوم میں ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے یا پھر کوئی اور چیزوں میں چھوڑ دیتا ہے. اور کچھ مسلمان جو دیندار نہیں ہیں، جو یہ تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، وہ بھی اس طریقے کا معاملہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو بتلاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک انسان کو اختیار کرنا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہ صرف اپنے خاندان، نہ صرف اپنے ماں باپ، نہ صرف اپنے بھائی بہن کے حقوق کے ادا کرنے کی تعلیم دی، بلکہ جو انسان ہمارے اپنے پڑوس میں رہنے والا ہے، جس کا ہمارے کوئی نہ خونی رشتہ ہے نہ سحری رشتہ ہے، صرف وہ پڑوس میں رہتا ہے، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق پڑوسی کے بتلائیں جس کا ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر ہمارے اپنے گھر کچھ اچھا کھانا پکے تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فَإِذَا طَبَقْتَ مَرْقَةً، کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی گوشت کا سالن پکے، گوشت کا شوربہ پکے، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، تو اس کا پانی بڑھا دو اور اس میں اپنے پڑوسی کو شامل کر لو، پڑوسی کے مہمان نوازی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو تکلیف دینے کے تعلق سے ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی نے ایک مرتبہ کچھ کاٹا ہوا تھا، ذبح کیا ہوا تھا، جانور انہوں نے ذبح کیا اور اس کا پانی پڑوسی کے گھر کے پاس آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور اللہ کے نبی نے اس کو فوراً صاف کرنے کی تعلیم دی. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص جس پر پڑوسی کا ظلم ہو رہا تھا تو اس نے اپنے سامان باہر نکال کر احتجاج کیا اور اس کی بنیاد پر اس کے سامان کو واپس رکھا گیا اور وہ پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والا بنا. تو یہ کافی واقعات ہم کو ملتے ہیں جس بتاتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں جن سے انسان کا تعلق ہوتا ہے اس کو کیسے استوار رکھنا ہے، کیسے مکمل کرنا ہے. حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کی خواہش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں. اتنی لمبی گفتگو چل رہی ہے اللہ کے نبی کی، اب گفتگو چل رہی ہے تو میں انتظار میں بیٹھ گیا. اتنا بیٹھ گیا، اتنا انتظار کرنا پڑا. وہ شخص ٹھہر کر سمجھا بھی رہا تھا، باتیں بھی کر رہا تھا اللہ کے نبی سے، اور خود بھی کھڑا ہوا تھا اور وہ اللہ کے نبی کو بھی کھڑائے ہوئے تھا. کافی دیر ہونے کے بعد وہ شخص چلا گیا. یہ صحابی پہنچے ان کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون شخص تھا، خود بھی کھڑا تھا اور آپ کو بھی ٹہرنے پر مجبور کر رہا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک جبریل، وہ جبرائیل تھے، وہ مجھے یوصینی بالجار، وہ اس قدر مجھے پڑوسی کے سلسلے میں وصیتیں کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں ظننت انہ سیورثہ، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کہ وہ وراثت میں بھی پڑوسی کو شامل کر لیں گے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وہ جبرائیل تھے، اگر تم ان کو سلام کرتے تو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سارے واقعات ہم کو نظر آتے ہیں. جو شخص ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، آپ کے چچا رہنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے دین کو روکنے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے حتی الامکان کوششیں کرتا تھا، وہ پڑوسی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کا کبھی کوئی معاملہ، کبھی کوئی تکلیف دینے کی مثال ہم کو نہیں ملتی. الٹا اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے وہ حد درجے کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی جواب میں ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ شخص حضرت ابو لہب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے ہوئے تھے. بازار میں نکلتے ہوئے اللہ کے نبی اعلان کر رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو
لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ پیچھے یہ کہتا ہوا آ رہا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہوئے جا رہے ہیں بازار میں، اور وہ پیچھے یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ اس بندے کی بات مت سنو، فإنہ کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا، ایک وہ صحابی جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کے نبی کی بات کو کاٹتا ہوا جا رہا ہے۔ لوگ جو بھی اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے یہ تو جھوٹے ہیں، ان کی بات کو مت سنو۔ اور وہ صحابی خود پوچھنے لگ گئے آخر یہ ہیں کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا، آپ کی تعلیمات انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اتنی تکلیفیں ملی پڑوسیوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کبھی کوئی مسئلہ ان کی زندگی میں پیش آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی کا معاملہ تھا، آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ رہتے تھے، کفار کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اتنی تکلیفیں کفار کی جانب سے آپ کو ملتی، آپ کے گھر والوں کو ملتی، آپ پر جو اسلام قبول کرتے ان کو بھی ملتی، اس کے باوجود بھی وہ اس بات کا یقین کرتے کہ اگر ہم کوئی امانت ہمارے نبی کے پاس رکھائیں، محمد کے پاس رکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ امانت محفوظ رہے گی۔ اللہ کے نبی کو الامین کہتے، الصالح کہتے، نیک کہتے، امانت دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، اور اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس لا کر رکھایا کرتے۔ جو شخص آپ کو ستاتا وہ یہ بات جانتا تھا کہ اللہ کے نبی امانت دار ہے، کبھی آپ کے پاس سے امانت ضائع نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور یہ اخلاق آپ کو ملتے ہیں ایک عام انسان ہونے کے ناحیے سے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو پہلو اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم، بحیثیت خلیفہ، ہم خلیفہ کے اعتبار سے دیکھیں، اس لیے کہ جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد ایک ریاست کے امیر تھے، آپ مدینہ کے امیر تھے، مدینہ کے سارے معاملات کے حل کی ذمہ داری آپ کی تھی، آپ وہاں کے حاکم تھے، وہاں کے خلیفہ تھے، نہ صرف وہاں کے بلکہ جتنا ملت اسلامیہ تھا تمام ملت اسلامیہ کے امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اب ایک ریاست چلانی ہو، ایک ذمہ دار بننا ہے، تو ایک ذمہ دار کو ہر اعتبار سے ہر مسائل کو حل کرنے کا ملکہ ہونا چاہیے، کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں وہ ایک واقعے کے ذریعے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے امن کو قائم رکھنے کے لیے ایک ریاست کے امیر ہیں، تو اب ہم شہر میں رہتے ہیں تو شہر کے جو ذمہ دار ہیں ان کو یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے، پیس قائم کرنے کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز اختیار کرنی ہیں، یہ بہترین انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے دیکھا یہاں پر 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ پہلے وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایک تو وہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، انصار ہیں، ایک تو وہ جو ہجرت کر کے مدینہ سے آئے ہوئے ہیں لیکن وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، آپ کی بات کا انکار نہیں کرنے والے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہاں پر غیر مسلم بھی رہتے ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اہل کتاب بھی ہیں جو یہودی ہیں، یہودی بھی رہتے تھے، مشرکین بھی رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی رہتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ 3 کمیونٹیز کو اللہ کے نبی کو ڈیل کرنا تھا۔ اللہ کے نبی اگر کوئی فیصلہ کریں تو وہ یہودی مانے گا نہیں مانے گا اس بات کا اقرار نہیں کیا جا سکتا تھا، مسلمان مانیں گے اس بات کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام مواخات مدینہ کروایا، مسجد نبوی کی تعمیر کی، مواخات مدینہ اللہ کے نبی نے کروایا۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں جو مواخات کروایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے جو وہاں پر رہنے والے بڑے لوگ تھے، جو قبیلے کے بڑے تھے، ان سب کو جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیس ڈیل قائم اللہ کے نبی نے کی، ایک پیس اور ایک امن کا معاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہ ہم آپ کو تکلیف پہنچائیں گے نہ آپ ہم کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ اپنے دین پر عمل کرنا ہے، آپ اپنے دین پر عمل کیجئے، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے۔ یہ سیکولرزم کی سب سے بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور اتنا امن مدینے میں قائم ہو چکا تھا کہ کسی قسم کی نہ چوریاں ہوتی نہ پریشانیاں ہوتی، کبھی کبھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیش کیا جاتا تو اللہ کے نبی اس کو کیسے ڈیل کرتے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز تھیں بحیثیت حاکم یا بحیثیت ذمہ دار۔ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے کہ جو لوگ
امن پسند تھے وہ تو امن پسند تھے، لیکن جو امن توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں اسلامی اعتبار سے بھی، یا پھر جو معاشرے کے امن کو قائم نہیں رکھتے ہوئے معاشرے کے امن کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے اور چھوٹے گنہگار کو اگر ہم دیکھیں تو چوری کرنے والے انسان کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیسے برتاؤ کیا۔ چوری کرنے والے انسان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حکم نازل کر دیا۔ اب اس حکم کے نازل ہو جانے کے بعد کچھ لوگ آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی چوری کا اعلان کرتے، اگر چور آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہاتھ کٹوائے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں ہم کو نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہم کو ملتا ہے، جس کو شاید کہ آپ سب کو غالباً معلوم ہوگا وہ واقعہ۔ ایک صحابیہ جن کا نام فاطمہ تھا، جو اونچے قبیلے کی تھیں، انہوں نے کوئی چوری کر لی۔ اب ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا، پہچان لیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے قریبی صحابی ہیں، اب سب جو ان کے قبیلے والے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم فدیہ دے دیں گے ہماری اپنی بچی کی جانب سے، لیکن ان کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اب سب گئے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے سفارش کر دیں۔ دیکھیے اب بحیثیت حاکم، حالانکہ اللہ کے نبی کی ہمدردی اتنی، آپ کا دل اتنا نرم کہ اگر کوئی راہ چلتا ہوا انسان اسلام قبول نہ کرے تو اللہ کے نبی اپنے دل میں غم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے سلسلے میں اللہ کے نبی نے سوچا، حالانکہ ہمارے اپنے سلسلے میں اللہ کے نبی کو تقریباً 1400 سال کا عرصہ ہے، لیکن بحیثیت حاکم انسان کو کیسے ہونا چاہیے کہ کوئی سفارش آ جائے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، انصاف، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نے قائم کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ حضرت اسامہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، انہوں نے سفارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکار کرتے ہوئے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ یہ پہلے لوگوں کا معاملہ تھا، یہ یہودیوں کی نشانی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی امیر غلطی کرتا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر لا لیتے، لیکن اگر کوئی غریب غلطی کرتا تو اس کو مکمل طور پر انصاف دلاتے، اور میں اپنے معاشرے میں یہ نہیں کرنے والا ہوں، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ وہ فاطمہ نہیں بلکہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی اگر کوئی چیز چوری کر لے لقطعت یداہا، میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ کر رہوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا، یہ اللہ کے نبی کا معاملہ تھا بحیثیت حاکم۔ اگر ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آپ کا ریاست تھیں، جو آپ جس کے امیر تھے، اس میں کبھی کبھی قیدی بھی آ جایا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں قیدی آئے، اس کے بعد جنگیں ہوئی، بنو المستلیق ہوئی جس میں کچھ قیدی آئے، اور اس کے بعد بھی جب جنگیں ہوتی گئیں تو وقتاً فوقتاً قیدی آ جایا کرتے تھے جو مخالف لشکر کے ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیسے سلوک کیا، حالانکہ قیدیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے، اگر عورتیں ہوتی تو ان کو لونڈیاں بنا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ ان کا کوئی احترام نہیں، ان کا کوئی مرتبہ نہیں، اگر اس کا مالک اگر اس کو قتل بھی کر دے تب بھی اس کو جرم محسوس نہیں کیا جاتا۔ ان کا معاملہ غلام اور لونڈی کا معاملہ جو قیدی بن کر آتے ہیں، ان کا معاملہ دور حاضر میں جو ہم کوئی جانور خرید کے لائیں، بکری خرید کے لائیں، تو اگر ہم کچھ بھی اس کے ساتھ کر لیں تو ہمارے اڑوس پڑوس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس موقع پہ ان کا رتبہ اور مرتبہ بھی وہی تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے اس کو ڈیل کیا۔ جو جنگ بدر میں قیدی آئے تھے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 قیدی آئے تھے۔ سب سے پہلے جو لوگ فدیہ دے کر جا سکتے تھے، پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، ایک قیمت متعین کر دی گئی تھی، جو لوگ ایسا کر سکتے ان سے پیسے لیے گئے، ان سے فدیہ لیا گیا اور ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تھا اور کچھ صحابہ کرام کا یہ ماننا تھا کہ سب کے سب کو قتل کر دیا جائے، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند تھے، آپ انسانیت کو سمجھتے تھے، انسان کے خون کی اہمیت اللہ کے نبی کے پاس تھی۔ اللہ کے نبی نے کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی چھوڑ دیا جو لوگ کے بہتر معلوم ہوتے تھے، کچھ لوگ کے اچھے اخلاق والے معلوم ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر بغیر فدیہ لے ہی بھیج دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے، جو آپ کے چچا تھے، جو جنگ بدر میں شریک ہو گئے تھے،
اور اس کے ساتھ کئی احباب ہم کو اس میں ملتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بہتر کام لیا۔ ایسا نہیں کہ ان کو مزدوری کرنے کے لیے کہا گیا، ان کو کوئی اور کام کرنے کے لیے کہا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو جو ہنر آتا ہے مدینے کے 10 بچوں کو وہ ہنر سکھا دے اور اس کے بدلے وہ واپس چلا جا سکتا ہے۔ اور جب تک وہ یہاں رہیں گے مسلمانوں پر ذمہ داری تھی کہ ان کے کھانے پینے کا اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام مسلمان کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور اس کے بعد اسی میں ایک شخص تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، حضرت سہیل ابن عمرو جو بہترین مقرر تھے، اچھی تقریر کیا کرتے تھے، دھواں دھار مقرر تھے ہماری اپنی زبان میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا، اور وہ جب جنگ بدر سے پہلے وہ تقریر کے لیے مشہور تھے، لوگوں کے خون کو ابالنے کے لیے، لوگوں کو اپنے دلوں میں ولولہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف، آپ کے صحابہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے تھے۔ اب کچھ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ بہت بڑا سرغنہ ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے دلوں میں ہماری اپنی نفرت پیدا ہوتی اس کی تقریروں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی ان کے 2 دانت توڑ دیے جائیں سامنے کے، تاکہ یہ جب کبھی آپ کے بارے میں اونچی آواز میں کچھ کہے گا یا ہمارے دین کے بارے میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کی زبان نہیں لڑکھڑائے گی، نہیں زبان اس کی لڑکھڑائے گی اور یہ صحیح انداز سے بات نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو مسترد کر دیا۔ صحابہ اکرام نے کیا کہا؟ صرف ان کے 2-3 دانت توڑ دیے جائیں تاکہ یہ بات چیت صحیح انداز سے نہ کر پائے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات کو مسترد کر دیا، بلکہ ان سے یہ بات کہتی ہوئی اللہ کے نبی نے بھیجا کہ اس کے بعد کبھی ہمارے اپنے سلسلے میں تم تقریریں نہیں کرنا۔ لیکن وہ جانے کے بعد انہوں نے تقریریں ویسے ہی جاری کر رکھی تھی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ واقعات ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت حاکم ایک قیدی کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا سلوک تھا وہ ہم کو بتلاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے، بہت اہم واقعہ ہے، وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کا حصار کیا ہوا تھا، اس موقع پر وہاں سے ایک شخص پکڑا گیا، اس کو لایا گیا، مسجد کے ستون پر باندھ دیا گیا۔ وہ شخص وہاں کا اس قبیلے کا، یمامہ قبیلے کا سردار تھا، جس کا نام سمامہ تھا، سمامہ بن اسال۔ تو وہ شخص پکڑا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اب لانے کے بعد جب اس کو مسجد کے پلر سے باندھ دیا گیا، اللہ کے نبی نے پہلے دن اس سے پوچھا، اے سمامہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی تو نہیں، اے محمد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ اگر آپ احسان کا معاملہ کریں گے، ان تنعم انعم ذا نعم، اگر تم میرے ساتھ کوئی انعام کا معاملہ کرو گے تو میں احسان ماننے والا انسان ہوں۔ اگر تم معاف کر کے فدیہ لے کر چھوڑنا چاہتے ہو مجھے چھوڑ دو، یقیناً تمہاری اس بات کا خیال میں زندگی بھر رکھوں گا۔ اگر ان تقتل اقتل ذا دامن، اگر تم مجھے مار دو گے تو میں مرنے کے قابل ہوں، اس لیے کہ میں پکڑا گیا ہوں، میں قیدی ہوں، مجھے مار دو گے تو تمہارا مارنا برحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، چلے گئے۔ دوسرے دن آپ نے یہی سوال کیا، دوسرے دن بھی وہی بات، اور اتنا غصہ وہ اس بندے میں تھا اللہ کے نبی کو لے کر، دین کو لے کر، کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ صحیح منہ اٹھا کر اللہ کے نبی سے بات نہیں کرتا تھا، اپنے چہرے کو پھیرتے ہوئے کہتا کہ اگر مارنا چاہو مار لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں اپنے احسان کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تو دوسرے دن اللہ کے نبی نے یہی پوچھا، دوسرے دن انہوں نے یہی جواب دیا، تیسرے دن پوچھا، تیسرے دن بھی انہوں نے یہی جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو۔ واپس گیا وہ بندہ، مدینے کے دور علاقے میں گیا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، غسل کیا، واپس لوٹ کر آنے کے بعد اسلام قبول کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج سے پہلے سب سے بدترین چہرہ میرے نزدیک محمد تمہارا تھا، لیکن آج سب سے خوبصورت اور سب سے محبوب اگر کوئی چہرہ ہے تو تمہارا چہرہ ہے۔ سب سے بدترین دین جس کو میں سمجھتا تھا وہ تمہارا دین تھا، لیکن اب اسلام قبول کر لینے کے بعد تمہارے اس بہترین برتاؤ اور اخلاق کے بعد سب سے بہترین دین میرے نزدیک یہی اسلام ہے۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے علاقے میں جاتے ہیں، چونکہ وہ سردار تھے، ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور حاکم ہوتے ہوئے اپنے قیدیوں کے ساتھ بتلائے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو لوگ کے گنہگار ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ہے جو زنا کار ہے، کبھی کوئی زنا کے ذریعے پکڑا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے ساتھ آپ کو کیسے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون پکڑی گئیں،
جنہوں نے زنا کیا ہوا تھا، جو شادی شدہ تھیں، تو اللہ کے نبی کے پاس خود آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انکار کرتے ہوئے، ایسے انسنی کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون خود سے آ کر کہتی ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے، تو اللہ کے نبی ان کی عزت و آبرو کو بچاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک عورت کی عزت پر بات آئی، یہ بری بات ہے. اللہ کے نبی نے ان کو پہلی مرتبہ بھیج دیا. وہ دوبارہ اصرار کرتی ہوئی کہیں کہ اللہ کے نبی نہیں، میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں اور میں نے زنا کیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمل ہونے کے بعد آنا. اگر زنا کیا ہے تو حاملہ ہیں تو حمل کے ختم ہونے کے بعد آنا. حمل کا اختتام ہو گیا، بچے کو لے کر آئیں. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اب بچہ بھی ہو گیا، اب مجھ پر حد جاری کیجیے. ان کا ایمان اور ایمان کی پختگی اپنی جگہ پر ہے. جو گناہ کیا، جو حد اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، اس حد کو اپنے آپ پر قائم کرنا، یہ ان کا اپنا جو خیال ہے یہ بہتر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اس بات سے انکار کر لے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہوگا. حالانکہ نہ ان کے لیے کوئی الزام لگانے والا ہے، نہ ان کے لیے کوئی گواہ موجود ہیں. یہ خود سے اقرار کرتی ہوئی آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے آ جانے کے بعد کہا جاؤ ان کو دودھ پلاؤ، دودھ کی مدت مکمل ہونے کے بعد آنا. واپس چلی گئی. 2 سال کے بعد پھر آئی. تقریباً آپ دیکھیں 3 سال کا عرصہ گزر گیا. وہ صحابیہ بھی مصر ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حد جاری ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی ان کو واپس بھی بھیج دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے جب واپس آئیں تو اس موقع پر ان پر حد جاری کرنے کے لیے جب کہا تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہم کو معلوم ہے کہ جب مارتے ہوئے جب خون ان پر اچھلا تو انہوں نے کہا کہ ایک خراب عورت کا خون مجھ پر اچھلا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دیتے ہوئے کہا جو توبہ انہوں نے کی ہے، اگر وہ توبہ سارے مدینے میں تقسیم کر دی جائے، سارے کے سارے مدینے والوں کی مغفرت اللہ رب العالمین کر دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا برتاؤ ایک گنہگار انسان کے ساتھ ہم کو ملتا ہے. جو لوگ شراب پی کر آتے ان کو حد جاری کی جاتی. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں اگر کوئی شراب پی کر پکڑا جاتا، نشے میں آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کو پیش کیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چیک کرتے یقیناً اس نے شراب پی ہے یا کچھ اور کیا ہے، یعنی وہ ہوش میں ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی مکمل چیک کرتے. اگر وہ پکڑا جاتا یقیناً شراب پیا ہوا اور مکمل نشے میں ہوتا تب اس پر حد جاری کی جاتی. کچھ جو صحابہ کرام کے پاس جو ہوتا، جس کے پاس لاٹھی ہوتی وہ لاٹھی سے مارتے، جس کے پاس چپل ہوتی وہ چپل سے مارتے، کوئی ان کو تماچا مارتا. یہ اس لیے تھا کہ انسان کی سرزنش ہو، اس کی بے عزتی ہو، تاکہ وہ اس جرم سے اپنے آپ کو باز لائے کہ ساروں کے سامنے میری بے عزتی ہو رہی ہے. لیکن اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بے عزتی کی بنیاد پر اس انسان کو اللہ کے نبی نے دور نہیں کیا. ایک نوجوان صحابی جو شراب کے عادی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقتاً فوقتاً لائے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب پیے ہوئے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کو کوئی تحفہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے، لیکن ان کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، وہ نہیں دے سکتے تھے. تو ان کو خواہش ہوئی کہ آج کچھ نہ کچھ ہی صحیح لیکن اللہ کے نبی کو تحفہ دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ جو انسان جس سے ہمارے اپنے دل میں خنس پیدا ہو جاتی ہے یا پھر دشمنی یا پھر ایک طرح کی ناچاقی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بھی ہم دور رہنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس انسان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور اس برائی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکہ تھا. وہ شخص کچھ خریدنے کے لیے گئے، جا کر وہ صحابی اس خریدار کو جو بیچنے والا تھا بائع کو ساتھ اپنے لے کر آئے. اللہ کے نبی سے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا تحفہ ہے، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کمانے والے نہیں ہو، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ لے کر آئے. اللہ کے نبی نے تحفہ قبول کیا. تحفہ قبول کرنے کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اب ان کے پیسے آپ واپس دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسا تحفہ ہے کہ میں تحفہ بھی لوں اور اس کے پیسے بھی دے دوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سب لوگ آپ کو تحفہ دیتے ہیں اور میں محبت کی بنیاد پر آپ کو تحفہ دینا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ کچھ خرید کے آپ کو تحفہ دوں. اللہ کے نبی نے پیسے دے دیے، ان کو بھیجا اور ان صحابی سے پوچھا کہ آخر یہ کام کیا کیوں تم نے؟
پیسے نہیں تھے تو تحفہ نہیں دے سکتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں, یہ محبت مجھے آپ کو تحفہ دینے کے لیے کھینچ لائی ہے. یہ بات اللہ کے نبی نے سن لی اور تحفہ قبول کر لیا. کچھ دنوں بعد ان صحابی کو شراب پیے ہوئے پایا گیا. اب جب ان کو لایا گیا, لانے کے بعد ایک صحابی ان کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے کیسا انسان ہے, بار بار شراب پیتا ہے, بے عزتی ہوتی ہے, پھر آ گیا اپنی بے عزتی کروانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ لا تعون الشیطان علی اخیکم, شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی پر. یعنی جو حد جاری کرنی ہے وہ کر لو, لیکن اس کو برا بھلا کہہ کر, بلا بھلا کہہ کر اس کو دین سے دور مت کر دو. شیطان اس کے دل میں کیا خیال ڈالے گا, تم برے ہو, تم برے ہو, تم برے ہو. اس طریقے سے اس کو دین سے مکمل دور کر دے گا. اللہ کے نبی نے یہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ میں صرف یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اس کے دل میں دین کی محبت ہے, میں بس یہی بات جانتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلنگ تھی بطور حاکم ایک گنہگار کے ساتھ. ایک وہ انسان جو گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی کے کورٹ میں ایسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا. سود خوروں کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاملہ کیسا تھا, جو شخص کے رشوت لیتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک ریاست کے امیر ہیں تو ریاست کے امیر ہوتے ہوئے ان ساری چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. رشوت کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی تعلیمات ایسے تھیں کہ رشوت مکمل طور پر بند ہو چکی تھی. اگر کوئی رشوت دینے کے لیے تیار ہوتا تب بھی رشوت کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا ایک ملٹی کلچرل معاشرہ تھا مدینہ, مختلف کلچر کے لوگ وہاں پر پائے جاتے تھے, مسلمان بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, یہودی بھی تھے. تو یہودیوں کو صلح حدیبیہ کے بعد خیبر میں ان کو بھیج دیا گیا تھا, اس لیے کہ مدینے میں رہ کر بہت زیادہ خرافاتی کام کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو, جو خیبر میں جو یہودی بسے ہوئے تھے ان کے ٹیکس وصول کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے ان سے ٹیکس وصول کیا. جو کچھ ان کی جمع کی ہوئے کھجور تھے یا پھر جو بھی جمع کیا ہوا اناج تھا اس کو جمع کر کے رکھا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا جو کچھ نکلے گا آدھا اس شخص کا ہوگا اور آدھا اسلام کو دیا جائے گا اگر وہ غیر مسلم ہے. غیر مسلم اگر کوئی ہے اور وہ اسلامی حکومت میں زندگی گزارتا ہے, اسلامی خلافت میں رہتا ہے, تو اس کی جو کمائی ہوگی آدھی اسلام کو جائے گی, آدھی دین کے لیے کاموں میں جائے گی, بیت المال میں جائے گی. اور ان صحابی نے تقسیم کر دیا. تقسیم کر دینے کے بعد وہ لوگ عبداللہ ابن رواحہ کے پاس, یہودی لوگ اپنے گھر کے عورتوں کے کچھ کنگن جمع کر کے لاتے ہیں, لا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں کہ اس کو قبول کر لیں اور ہمارے حصے میں کچھ بڑھا دیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہودیوں, میرے نزدیک سب سے بدترین قوم اس زمین پر تم ہو, سب سے بدترین قوم تم ہو, اور اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی نے اگر مجھ کو نہ بھیجا تو کبھی تمہارے ساتھ میں ڈیل ہی نہ کرتا, کبھی تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہ کرتا. اب جب آیا ہوں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا. تو یہودی خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, یقیناً اسی انصاف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ آسمان و زمین قائم کر رکھا ہے. یہ انصاف ہے مسلمانوں کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ ایسے بنایا تھا بطور حاکم, اور ایسی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہوئی تھی کہ کوئی مسلمان نہ رشوت دیتا نہ رشوت لیتا تھا. اگر کوئی غیر مسلم دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے تو کوئی مسلمان لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یہ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت حاکم. اگر ہم دیکھیں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے ریاست میں جو کمزور ہوتے, جو ضرورت مند ہوتے, جو مسکین ہوتے, جو غریب ہوتے, یا پھر کسی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ان کا خیال رکھا کرتے تھے. اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو اللہ کے نبی فوری طور پر, اللہ کے نبی نے اتنی احادیث ہمارے سامنے بیان کی ہیں اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اتنا شوق دلایا تھا کہ کوئی یتیم بغیر کفالت کے مدینہ میں نہیں رہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین, اپنی انگلیوں کے اشارے سے اللہ کے نبی نے بتلایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس قدر قریب ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ اگر معاشرے میں کسی فرد کا انتقال ہو جاتا, اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخراجات چلانے کے لیے, ان کے اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے دیگر معاشرے کے لوگوں پر اتنی ذمہ داری اللہ کے نبی نے بتلائی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ,
اگر کوئی شخص اپنی کمائی سے محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اور اپنی کمائی سے ایک بیوہ کا گھر چلاتا ہے، ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے، تو اس کا ایسا کرنا اس کا اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، جہاد کرنے جیسا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ایک انسان صبح دن بھر روزہ رکھے اور شام میں مکمل رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا اس کا معمول ہے کہ ہر دن روزہ رہتا ہے اور ہر دن اللہ رب العالمین کے لیے رات بھر گزار کر عبادت کرتا ہے، ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کوئی بیوہ کی کفالت کر لے، کسی یتیم کی کفالت کر لے۔ اللہ کے نبی نے اس قدر تعلیمات کے ذریعے ایک ایسے معاشرہ بنایا تھا کہ کمزور لوگوں کی بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے صحابہ کرام خود آگے بڑھ کر آتے تھے۔ ٹیکس سے آج کے دور میں ہم دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ٹیکس سے بچانے کے لیے کتنے ہیلے نہیں تراشتے، کتنے طریقے نہیں تراشتے، اور صحابہ کرام صدقے کے نام پر اللہ کے نبی اگر کچھ پوچھیں دینے کے لیے خود آگے بڑھ کر آتے ہیں، گھر میں جا کر تلاش کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہماری ضرورت کی نہیں اور اس کو ہم نکال کر اس دین کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ اللہ کے نبی زکوٰۃ کے لیے پوچھتے، صحابہ کرام زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کوئی بھی چیز پوچھی جاتی، اگر اللہ کے نبی کہتے کہ تم میں سے اگر کوئی ہے جو اس کنویں کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے اور اس کنویں کے بدلے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کرے گا، تو کوئی نہ کوئی صحابی کھڑے ہوتے، اور اکثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے کنواں اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس کے لیے پوچھتے، صحابہ کرام تیار۔ اگر اللہ کے نبی زکوٰۃ کے لیے پوچھتے، صحابہ کرام تیار۔ اگر اللہ کے نبی صدقے کے لیے پوچھتے، صحابہ کرام تیار۔ اگر کوئی غیر مسلم آتے اسلام قبول کرنے کے لیے، وقتاً فوقتاً الگ الگ جگہوں سے اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ مدینہ آتے تھے، تو جو مہمان آتے اللہ کے نبی کسی سے کہتے کہ مہمان نوازی کرو، صحابہ کرام تیار مہمان نوازی کرنے کے لیے۔ اگر گھر میں کھانا نہیں ہے تو کھانا کھانے کی ایکٹنگ کر لیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی کے حکم کی پاسداری کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور حاکم ایسے تھے، اپنی رعایا کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایسے سلوک کیا ہوا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جو یتیم، جو غلام ہوتے ہیں، جو لونڈیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلامی اور جو لونڈی بننے کا سسٹم تقریباً دنیا بننے کے جب سے چلتا آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی نے اتنے صدیوں سے آ رہا ہوا سسٹم کو اللہ کے نبی نے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یہ اسلام کی دین تھی کہ جو بھید بھاؤ تھا، جو اونچ نیچ تھی، جو تبدیلی بدلی نظر سے دیکھا جاتا تھا الگ الگ لوگوں کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی کوشش اور آپ کی کاوش کا نتیجہ تھا۔ یہ غلامی ختم ہو گئی اور یہ لونڈی بننے کا سسٹم ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اتنی تعلیمات ہمارے سامنے دی ہیں۔ کوئی اگر انسان گناہ کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کے طور پر کہا کہ اگر اللہ کے راستے میں تم ایک انسان کو آزاد کر دو تو وہ کفارہ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے اعمال کے ذریعے بتلایا کہ سب سے بہترین عمل جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، آزاد کرو کسی انسان کو، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان من کان تحتہ امۃ، اگر کوئی انسان جس کے ماتحتی میں کوئی لونڈی ہے، فأدبها فأحسن تأدیبها، اور اس کو وہ ادب سکھاتا ہے اور بہترین ادب سکھاتا ہے، وعلمها فأحسن تعلیمها، اور اس کو بہترین علم سے آراستہ کرتا ہے، یعنی اس سے صرف کام نہیں لیتا، اس کو کام کاج کے لیے نہیں رکھتا بلکہ ادب سکھاتا ہے، اس کو علم سے جوڑتا ہے، اس کو سکھانے کے بعد اس کو آزاد کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے نکاح کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، اس بندے کو اللہ رب العالمین 2 اجر دے گا۔ ایک تو تعلیم سکھانے کا، آزاد کرنے کا ہوا، دوسرا اس کو عزت سے نوازنے کا، کہ معاشرے میں جو نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ تو چھوٹی نسل کا ہے، وہ تو یعنی لونڈی تھی، اس سے کیا نکاح کرنا، بلکہ اگر اس کو آزاد کر کے نکاح میں لیتا ہے تو اس کو جو عزت افزائی اس انسان نے کی، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ایک مختلف اجر اس انسان کو ادا کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم کو ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو معاملات دیکھے ہیں، ان میں سے جو بحیثیت تقریباً 1 ہفتہ گزارا،
ایک ہفتہ اللہ کے نبی نے مختلف بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی، سمجھدار لوگوں سے ملاقات کی، جن کو اللہ کے نبی سمجھتے تھے کہ یہ سمجھدار ہیں، ہر کسی سے اللہ کے نبی نے ملاقات کی۔ جو صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دروازہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو کھٹکھٹا کر اللہ کے نبی نے طائف میں دین اسلام کی دعوت کو نہ پیش کیا ہو۔ اتنا کرنے کے بعد جب طائف کے لوگ اللہ کے نبی کو ستاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ دین کے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاملہ ایسا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ نوجوانوں کو لگا دیا، جو آپ کو پتھر مارتے ہوئے جہاں جہاں سے اللہ کے نبی گزرتے ایک ٹولی اللہ کے نبی کے پیچھے گزرتی اور اللہ کے نبی کو بے عزت کیا جاتا۔ آپ کو اتنا مارا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں خون جمع ہو گیا تھا۔ آپ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کے فرشتے آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی اتنا آپ کو پریشان کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو سمیٹ دیا جائے گا اور ان میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کا برتاؤ، آپ کا اخلاق کیسے تھے، جو دین کا مذاق اڑاتا ہے بحیثیت داعی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی کے اندر اتنا صبر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود ایک ہفتہ اللہ کے نبی رہے، آپ کو جسمانی طور پر مینٹلی طور پر ٹارچر کیا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کو کھانے تک نہیں دیا تھا انہوں نے، اور کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے آپ کا کھانا ختم ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اتنے نڈھال ہو گئے کہ آپ پڑ گئے تھے، بس ایک انگور کے درخت کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تھے۔ اس موقع پر ایک صاحب فرشتے آ کر کہتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو دونوں کو سمیٹ دیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، ان کو رہنے دو، ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گی۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، یہ آئیڈیلزم اللہ کے نبی کے زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ باتیں جو بدعتی لوگ جو اسلام کے ساتھ کوئی چیزیں نئی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا برتاؤ کیسا تھا۔ بحیثیت داعی، بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں، جو بدعتی شخص ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس انداز سے ڈیل کرتے تھے آپ دیکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر پر نہیں تھے، 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے گھر آئے، گھر آ کر ازواج مطہرات تھیں، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا عمل کیسا تھا، اللہ کے نبی صبح شام کیا عمل انجام دیتے ہیں۔ ان کو عمل بتائے گئے، ان کو عمل بتائے جانے کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا عمل تو اس سے بالکل کم ہے، اللہ کے نبی کا عمل ایسا ہے، ہمارا عمل تو بالکل کم ہے، کأنہم تقالوہا، یہ الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ہمارا اپنا عمل تو بہت کم ہے، اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو جنت میں داخل ہونا بہت دور ہوگا۔ اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں رات بھر ہمیشہ نماز پڑھوں گا، کوئی رات میں سو کر نہیں گزاروں گا، ہر رات میں عبادت کروں گا۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا یہ کہتا ہے کہ ذمہ داری ہو جاتی ہے نکاح کرنے کی وجہ سے بیوی بچوں کی، تو لہٰذا میں نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی واپس آئے، یہ لوگ چلے گئے، کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ 3 لوگ آئے تھے، یہ انہوں نے اقرار کیا، یہ انہوں نے وعدہ کیا اپنے آپ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو ڈانٹنا ڈپٹنے کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں سنتا ہوں کہ کوئی شخص اس طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کو نام بھی بتائے گئے ہوں گے، آپ کو معلوم تھا ہوگا کہ فلاں فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی ایک بدعتی انسان کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، مجھے معلوم ہوا کہ فلاں فلاں شخص یہ کہتا ہے میں تم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ میرے دل میں ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کسی وقت روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انکار کرے گا، جو میری سنت کو کم سمجھے گا، اس کو چھوڑ کر اس سے غافل ہوگا، وہ میرے اپنے راستے سے ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا۔ نہ صرف بدعتی لوگ بلکہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں، ان منافقوں کے ساتھ بھی ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی کسی گھر سے گزر رہے تھے، اوپر عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، جو اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے پہلے جس کو کہ مدینہ کا امیر بنایا جانا تھا، وہ اللہ کے نبی سے بہت زیادہ خنس اپنے دل میں رکھتا تھا کہ میں مدینہ کا امیر بننے والا تھا، ان کو بنا دیا گیا۔ تو عبداللہ ابن ابی یہ کہنے لگا کہ چرواہے کے ماتحتی میں کام کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ چرواہے کی ماتحتی میں ہم کو کام کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہمارا امیر بن کر بیٹھ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، صحابہ کرام نے سنا، اور ان کے بیٹے تک یہ بات پہنچائی گئی۔ عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹے تھے، جو صحابی تھے، ان تک یہ بات پہنچائی گئی۔ انہوں نے یہ جب سنی بات، سننے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میرے باپ نے آپ سے یہ کہا، اللہ کے نبی اگر چاہیں تو ان کی گردن آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اتنا غصے میں وہ صحابی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، تمہارے والد ہیں، تم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے رہنا، حسن اخلاق سے رہنا، تمہارے والد ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، بحیثیت داعی ایک منافق کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار سے، زندگی کے ہر گوشے سے ایک نوجوان کو کیسے زندگی اختیار کرنی ہے، پڑھنا ہے تو کیا چیزیں پڑھنی ہیں، کیا چیزیں نہیں پڑھنی ہیں، کاروبار کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے، کون سے طریقے کاروبار کے جائز ہیں، کون سے طریقے جائز نہیں ہیں، دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لیں، لیکن شریعت میں اس معاملے کا حل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا نمونہ اور اس کا آئیڈیل ہم کو یقینی طور پر نظر آتا ہے۔ ایک مسلمان کو اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا ایمان دونوں چیزوں پر ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کو رسول سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، آپ کے علاوہ آپ سے ملتی جلتی کوئی بات کسی اور سے ہم کو ملتی ہے تو ہم قبول کریں گے۔ اپنے ائمہ، ہمارے اپنے جو اسلاف گزرے ہیں، جن کی عبادتیں، جن کے اپنے مسائل، جن کے اپنے فتاووں پر ہم عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی سے، اللہ کے نبی کے احکامات سے وہ میل جول کھاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز اللہ کے نبی کی زندگی سے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کرتی ہے یا مرجوع ہو جاتی ہے، تب بھی ہم اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے، ہر چیز میں ہے، صرف دین میں، صرف عبادت میں نہیں، بلکہ ہم زندگی کے کسی بھی گوشے کو ہم دیکھنا چاہیں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہم کو اس میں نظر آئے گی۔ اس سلسلے میں میں آپ کو 2-3 کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو کہ اللہ کے نبی کی زندگی سے متعلق ہمارے لیے بہت زیادہ بیشہا قیمتی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو سب سے عام فہم ہے، جو اللہ کے نبی کی سیرت پر مشتمل ہے، الرحیق المختوم، جس کو سیل نیکٹر کہا جاتا ہے، انگلش میں سیل نیکٹر سے اویلیبل ہے، آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی، آف لائن بھی مل جائے گی، ساتھ میں اگر آپ آرڈر کرنا چاہیں تو امیزون پر بھی وہ کتاب اویلیبل ہے، آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل ہے۔ تو ایک پہلی کتاب۔ دوسری کتاب، اگر اللہ کے نبی کی زندگی، آپ کے صفات، آپ کو بحیثیت مختلف کردار اگر ہم دیکھنا چاہیں، آپ کا کردار اس حیثیت سے کیسا تھا، آپ کا کردار اس حیثیت سے بطور تاجر اللہ کے نبی کیسے تھے، یہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو شمائل النبی نام سے امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو ترمذی کے آخری حصے پر مشتمل ہے، اور وہ الگ سے بھی کتاب ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کی صفات اس میں جمع کی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی صفات بھی اس میں ہیں، اور آپ کی جمالی صفات بھی اس میں ہیں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا قد و خال کیسا تھا، آپ کیسے نظر آتے تھے، آپ مسکراتے تو آپ مسکراتے کیسے تھے، یہ ساری چیزیں بھی اس میں ملیں گی آپ کو صحیح احادیث میں، حسن احادیث میں وہ کتابی مشتمل ہے، شمائل النبی۔ تیسری اور اہم کتاب جو الادب المفرد ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتلائے ہیں، کن کے ساتھ کیسے سلوک ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے اعلیٰ مثال اللہ کے نبی کی مثال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب جس کے ذریعے میں نے اس عنوان کو تیار کیا، وہ کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کس کے ساتھ کیسا۔ اس میں مختلف انداز سے اللہ کے نبی کا طرز عمل
اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا تھا، اللہ کے نبی کا طرز عمل یتیموں کے ساتھ کیسے تھا، اللہ کے نبی کا عمل بیواؤں کے ساتھ کیسے تھا، اللہ کے نبی کا طرز عمل ایک تاجر کے ساتھ کیسا تھا، اس کو اچھے انداز سے اور عام فہم ہے یہ کتاب، اس میں کوئی گنجلک الفاظ نہیں ہے، عام الفاظ میں سمجھی جا سکتی ہے، جس کو رضوان ریاضی نے کتاب لکھی تھی، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ان کی کتاب ہے جو اللہ کے نبی کے ہنسی خوشی اور مذاق، اللہ کے نبی کے ہنسی خوشی اور مذاق، اللہ کے نبی کے جو مذاق کے واقعات گزرے ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، تو وہ کتاب بھی بہت اچھی ہے، ہم وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کلام نبوت ہیں، اس طریقے کی مختلف کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی سے دیکھیں کہ ہماری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی سے کتنی میل جول کھاتی ہے، اور کیا گیپ ہے ہماری اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کرنے میں، ہماری اپنی صفات میں کہاں پر گیپ ہے، کہاں ہم فلفل کرنے پر اللہ کے نبی کے جیسے بن سکتے ہیں۔ ہم جس قدر اللہ کے نبی جیسے بننے کی کوشش کریں گے، جتنی محبت ہمارے دل میں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں انسان اسی کے قریب ہوگا جس کی محبت اس کی دنیا میں پائی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی سے جتنے زیادہ امثل ہم ہوں گے، جتنے زیادہ قریب ہم ہوں گے، اسی قدر اللہ کے نبی سے ہم جنت میں بھی قریب رہ سکتے ہیں، اور اپنی اس زندگی میں بھی بہترین زندگی اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں، بہترین انسان اگر ہم بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک منور اور ایک ہمارے لیے بہترین اور ایک روشنی اور ایک نور بنا۔ اللہ رب العالمین ہر نوجوان کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی زندگی کو اسوہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔